آدمی ظہر کی نماز امام کے پیچھے شروع کرتا ہے، جب امام تیسری رکعت کے لیے اٹھا تو اس شخص نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا اور چلا گیا۔ جواب دیکھو، توجہ سے سنو، مجھے دیکھو میرے پیارے، جو آدمی مسافر مقیم کے پیچھے نیت کرتا ہے تو پھر وہی نیت کرے گا۔ ظہر کی نماز ہے، اس نے پڑھنی تھی 2، لیکن وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کس کے پیچھے؟ مقیم کے پیچھے، تو وہ 4 پڑھے گا، 4 کی نیت کرے گا۔ اب اس کے لیے 4 فرض ہے، مسافر 2 پڑھے گا، لیکن اگر مقیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو وہ 4 پڑھے گا۔ اگر اس نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور چلا گیا تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ایک شخص نے عصر کی نماز شروع کی، 4تھی رکعت میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی عصر کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اس کے لیے تفصیلی دلائل ہیں، لیکن اگر فجر کو سورج طلوع ہو جائے، وہ فجر نہیں ہوئی، عصر کو غروب ہو جائے تو ہو گئی۔ کیوں؟ اس کے لیے تفصیلی دلائل ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب، بعض مسجدوں میں فوم بچھے ہوتے ہیں، بعض جانماز فوم کے ہوتے ہیں۔ جس جانماز میں آپ سر رکھیں، جس جانماز پر، اور زمین کی سختی محسوس ہو جائے تو نماز ٹھیک ہے، لیکن زمین کی سختی اگر محسوس نہ ہو جائے تو نماز درست نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ گھر میں پرندے ہیں، تیتر، چکور، تو کیا کالا جادو نہیں ہوتا؟ مجھے پتہ نہیں۔ تیتر اور چکور ہو تو کالا جادو نہیں ہوتا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر سفید مرغہ ہو تو حدیث اس پر موجود ہے، ابن سنی نے روایت کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر سفید مرغہ جو ہے میرا دوست ہے تو واقعتاً بس اگر سفید مرغہ کسی گھر میں ہے، شیور نہیں ہو تو جلدی مر جائے گا 2-3 دن میں، دیہاتی، تو اس گھر پر جادو نہیں ہوتا، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ جادو کے 8 علاج ہیں، کالے علم اور جادو کے 8 علاج ہیں۔ توجہ سے سنو، بتا رہا ہوں، 8 علاج ہیں۔ تو 8 علاج جو ہے نا، وہ کیا کرو، وہ سمجھو۔ نمبر 1، باوضو رہو۔ نمبر 2، لیٹرین آتے جاتے سنت طریقہ استعمال کرو۔ جاتے ہوئے بایاں پیر، واپس آتے ہوئے دایاں پیر، جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اگر یہ دعائیں آپ کو نہیں آتی تو جاتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واپس آتے ہوئے استغفر اللہ۔ یہ 3 علاج ہو گئے۔ 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی صبح شام اپنے اوپر تم کرو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وضرع۔ یہ دعا تمام صحابہ کو حضور یاد کراتے ہیں، جن کو یاد نہ ہوتی پرچی پر لکھتے، بچوں کے گلے میں تعویذ بناتے، یہ دعا یاد کرو سارے ساتھی۔ نہیں آتی واٹس ایپ پر مجھ سے مانگو، بلکہ اس کو میں آسان کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب تو یاد کرو، آسان ہے، تو یاد کرو انشاءاللہ۔ اور 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، یہ صبح شام اپنے اوپر دم کرو۔ اور 2 شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان کیا کرو، یہاں سے خون نکالو۔ کس سے؟ وہ جو لگاتے ہیں حجامہ۔ یہ حجامہ کن کا کام ہے پتہ ہے؟ 1500 سال حجامہ کام نائیوں کا تھا۔ کون؟ یہ بال نہیں کرتے نائی۔ حجامہ کس سے ہے؟ حجام۔ حجام کس کو کہتے ہیں؟ نائی۔ یہ نائیوں کا کام ہے۔ حضور کے زمانے میں جنہوں نے یہ حجامہ کیا ہے، کہ جی صحابہ نے کیا ہے، تو ان کا یہی کام تھا، وہ حجام تھے۔ اب مفتیوں نے یہ کام شروع کر دیا،
مفتی عالم ہوگا خون نکالے گا، غلط راستہ کار ہے، لقد نیان اتار ہے۔ یہ حجام اور نائیوں کا کام ہے۔ ایران میں جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں جاؤ اور یہ عرب ممالک میں جاؤ، نہیں کرتے ہیں یہ سارے۔ یہ حضور کی سنت ہے جی، حجامہ تو آ جاؤ کرو، 300 روپے نکالو، راستہ کار ہے۔ دفتر کا رف، قلم، بال پوائنٹ یہ گھر میں استعمال کرنا ناجائز، حرام ہے، گناہ ہے۔ ایک آدمی کو شک ہے کہ 4 ہے یا 5 تو وہ 4 سمجھے، لیکن 4 سے کم میں شک ہے، 2 ہے یا 1 تو 1 سمجھے، 3 ہے یا 2 تو 2 سمجھے، 4 ہے یا 3 تو 3 سمجھے، لیکن 4 اور یا 5 ہے تو 4 سمجھے۔ صبح صادق سے پہلے اذکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو مسنون ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے۔ ایک بکرا عقیقے کا یہاں ذبح کیے شہر میں اور ایک گاؤں میں، جائز ہے؟ ایک بکرا بھی جائز ہے، بیٹے کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرو تب بھی جائز ہے، 2 بکرے ہیں ایک کرو تب بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا ہے، تو ایک بکرا بھی جائز ہے بچے کی طرف سے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے عقیقہ نہیں کیا تو میں گناہگار ہوں یا بچے پر مصیبتیں آئیں گی۔ نہیں، اگر آپ کی طاقت ہے تو کرو، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو مت کرو۔ لیکن اگر طاقت ہے اور نہ کرو تب بھی گناہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، گناہ نہیں ہے، کرو تو اچھی بات ہے۔ ایک آدمی بیوی کو 1 طلاق دے دی، کیا آزاد ہو گئی؟ جی، 1 طلاق کی عدت گزر گئی، وہ اگلی شادی کر سکتی ہے۔ 1 طلاق کے بعد بھی عدت گزر گئی تو اگلی شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ غلط مشہور ہے کہ 3 مہینے گزر گئے تو 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد خود بخود 3 ہو جاتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ خود بخود کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ نے 1 طلاق دی وہی 1 ہی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب رمضان میں روزے میں میاں بیوی آپس میں سو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ سکتے ہیں، جائز ہے؟ جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان میں لیٹتے تھے، اور جائز ہے۔ بوسہ لینا بھی جائز ہے، لپٹنا بھی جائز ہے، لیکن ملاپ نہ جائز ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کو یقین ہو کہ ملاپ نہ ہوگی یا احتلام نہ ہوگا۔ جس کے احتلام کا خطرہ ہے یا ملاپ کا خطرہ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، روزہ خراب ہو جائے۔ مفتی صاحب ہماری اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، علاج کرو، سنت ہے۔ مفتی صاحب رمضان میں بیوی کے ساتھ اگر ملاپ کر لیا تو اگر دونوں کو یاد نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے، تو پھر 60 روزے ہیں۔ اگر بیوی کے ساتھ ملاپ کر لیے تو پھر 60 روزے ہیں، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں تو سردی میں ایسے نہیں چلیں گے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ بوسے لے لیا تو جائز ہے، لپٹ گئے تو جائز ہے۔ سنا ہے کہ واش روم میں تھوکنا گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، بہتر نہیں، بہتر نہیں، بلکہ تھوک سکتے ہیں۔ اور لیٹرین میں تھوکنا بہتر نہیں ہے، لیٹرین میں، ادھر یہ واش روم ہے جہاں آپ نہاتے ہیں وہاں تھوکنا، یا بلکہ آج کل جو ہمارے لیٹرین ہیں جس میں ہم اٹیچ باتھ روم ہیں اس میں آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ پرانے زمانے کے لیٹرین تو نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لیٹرین نہیں، یہ تو پاک صاف خوشبودار۔ آپ جب واش روم کی طرف والے سائڈ میں آپ آ گئے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پاک صاف ہوتا ہے۔ نابالغ کی تدفین کر لی تو پھر اس کا اظہار افسوس کس طرح کریں؟ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، پوتے کا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، بس یہ سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، سنت نہیں، اور یہ بولنا اچھا آپ کی فوتگی ہو گئی ہے، اللہ آپ کو صبر دے، یہ سنت ہے۔ سعودیہ میں ایک سلام کرتے ہیں جنازہ میں، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سعودیہ میں امام صاحب جو کچھ کرتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لہذا لڑائی جھگڑے کی ضرورت
نہیں. اچھا جواب ہے یہ. بعض لوگ سعودیہ میں جا کر ان کی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. سعودیہ میں جاتے ہیں نماز ان کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، یہ 8 پڑھتے ہیں. پھر وہ جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں، یہ 1 اذان دیتے ہیں. پھر وہ جنازے کی آہستہ آواز سے نماز پڑھتے ہیں، یہ جنازے میں اونچی آواز سے نماز پڑھتے ہیں. پھر وہ جنازے میں 1 سلام پھیرتے ہیں، یہ 2 پھیرتے ہیں. پھر ان میں اور ان میں 35 باتوں کا فرق ہے. وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. وہ بھی مقلد، ہم بھی مقلد. یہ جو 8 تراویح پڑھتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، مسلمان ہے لیکن غیر مقلد ہے. نیت زبان سے کرنا یہ سنت نہیں ہے. آپ جمعے کے لیے آئے ہیں جی، جنازے کے لیے آئے ہیں جی، عید کے لیے آئے ہیں جی کہ اللہ اکبر، بس نماز ہو گئی. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام کے پیچھے، اور یہ الفاظ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ بھی نہیں ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ بھی نہیں. کل میرا روزہ ہے، دل میں یہ کافی، یہ الفاظ بھی نہیں. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، اعتکاف کی نیت یہ بھی نہیں، بلکہ دل میں اعتکاف کے لیے نیت کرتا ہوں، دل میں بس ہو. تو نماز کی نیت، جنازے کی نیت، اعتکاف کی نیت یہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کرنا کافی ہے. اس طرح ایک اور نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولدخول المسجد ہے. یہ اعتکاف کی جو نیت ہے، لوگوں کو عربی کہاں آتی ہے. بس میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی. آسان ہو گیا، مشکل ہو گئی. اب یہ ہمارے مولوی، پٹھان مولوی، نویت ان اتیمم لرفع الحدث والاقامت، بس اتنی لمبی نیت ہے لوگوں کو. اب 5 اور 6 کلمہ نہیں آتا ہے، اور آپ وہ چیزیں ان کو پڑھاتے ہیں جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، تو کیوں ان کو تھکاتے ہو؟ ہاں بہت اہم بات سامنے آ گئی، خوش ہو جاؤ سارے. 6 کلمے ہیں نا، اس میں 4 کلمے آپ یاد کریں، 5 اور 6 بھی یاد کریں بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو 5واں اور 6 کلمہ یاد نہیں ہو وہ پکا مسلمان ہے، کچا مسلمان نہیں. جس کو 5 اور 6 کلمہ یاد نہ ہو یہ سمجھتے ہیں ہم کمزور مسلمان ہیں. اب پکے مسلمان، اس لیے کہ 5 اور 6 کلمہ یاد کریں گے، لیکن یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. جس کو 5 اور 6 کلمہ یاد نہ ہو وہ پکا مسلمان. میں نے اس کے لیے ایک جملہ نکالا ہے بڑا اچھا. پہلا کلمہ فرض، 3 کلمے سنت، 2 کلمے مستحب. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں، میں نے اس کو آسان کر دی. پہلا کلمہ فرض آپ کو آتا ہے، 3 کلمے سنت آپ کو آتے ہیں، کلمہ شہادت بھی آپ کو آتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سب آپ کو آتے ہیں. 5 اور 6 کلمہ مستحب تو ٹھیک ہے، سیکھنا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر نہ سیکھے تو آدمی مسلمان ہے، کافر ہے نہیں. تو یہ چھوٹا لطیفہ سنو. یہ مولوی نہیں ہے، نکاح کے پیسے لیتے ہیں. میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا ہوں، نکاح کے پیسے بھی نہیں لیتا ہوں. اور مولویوں کو اچھی تنخواہ دیا کرو، اور نکاح پڑھائے تو اچھے پیسے دیا کرو. ڈھول والے کو دے تو اس بیچارے کو بھی دے دو. لیکن مانگنا غلط ہے، یا 5-10 ہزار غلط ہے. جو مانگتے ہیں آپ 2 لاکھ دے دیں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ 2 لاکھ دے دو، اس کے بچے اچھا کھانا کھا لیں گے بیچارے. میں نکاح کے پیسے نہیں لیتا ہوں، تنخواہ بھی نہیں لیتے ہیں. جو لیتے ہیں ٹھیک لیتے ہیں، زیادہ ان کو دیا کرو، وہ ہمارے بزرگ ہیں. لیکن 7,000 دے دو، 5,000 دے دو. اس کی فیس 50 روپے تھی، پھر 200 روپے تھی، اب عمران خان لالا نے 500 روپے دے دو. تو 500 روپے یہ 7 لاکھ روپے دے دو، 7,000 روپے دے دو. تو اس پر لطیفہ سناتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا پڑھاتا ہے نا، تو کہتے ہیں 6 کلمے سونا، 6 کلمے سونا، 6 بھی نہیں 6، تاکہ اس کو خوب پریشان کیا جائے گل زمان کو. 6 کلمے سونا. استاد جی مجھے تو نہیں آتا. چلو ٹھیک ہے، پہلا کلمہ سنا. دباری ہے نا، اس نے پہلا کلمہ سنا دیا، نکاح ہو گیا. 7,000 روپے نکالا، دبا دیا پہلے نے. یہ تو ایک لطیفہ ہو گیا. دوسرا لطیفہ، ہمارے محلے کا ایک نوجوان، اس کے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس آیا کہ 19 رات کو آپ میرا نکاح پڑھائیں گے تو پہلے سے 6,000 روپے لے لو. میں نے کہا کیوں؟ کہ رہے 6 کلمے مجھ سے نہیں سننا ہے. میں نے کہا میں تو نکاح کے پیسے نہیں لیتا ہوں. کہ رہے اس بار لے لو، لیکن 6 کلمے نہ سنا.
تو میں نے کہا نہیں میں نہیں سنوں گا اور یہ ہے بھی نہیں، لے لو، میں نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، جب میں اس کے نکاح کے لیے چلا کہ نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے کہا 6 کلمے سنا، بس اس کا ایک رنگا رہا ایک جا رہے اور بالکل پسینہ بس، میں نے کہا یار گب دوسرا لگوں پھپا نشے کلمہ رضی بھی آؤ، میں بول رہا ہوں شاید آپ سب جانتے ہیں لیکن نہیں بتاتا ہوں۔ وَلَضَّالِّينَ، دیکھو یہ دال بھی نہیں ہے، وَلَضَّالِّينَ یہ زوا بھی نہیں ہے، طوا کے بعد زوا، وَلَضَّالِّينَ نہ زوا ہے نہ طوا ہے، نہ دال ہے نہ زوا ہے، وَلَضَّالِّينَ نہ دال، وَلَضَّالِّينَ نہ زوا سے سخت ہے، وَلَضَّالِّينَ ضوا سخت ہے، دال سے نرم ہے، وَلَضَّالِّينَ لیکن زوا کے قریب ہے، دال کے قریب نہیں ہے۔ راستے میں چینٹیں پڑتی ہیں، یہ جو چینٹیں ہوتی ہے بارش کے زمانے میں، چاہے کالے ہو یا پیلے یا نیلے، یہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائے، چاہے گٹر کے ساتھ پانی مل جائے کس کا، بارش کا، تو اس کی چینٹیں معاف ہے، پاک نہیں ہے، کیا معاف ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خبر پوچھ وعفیہ رشاش البول کرؤوس الابرۃ وقدر الدرہم من النجاۃ المغلظہ، وہ تینوں شائع۔ خلاصہ کی عبارت ہے کہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے باریک باریک چند چھینٹیں لگ جاتی ہے، وہ معاف ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا، باریک دو راستے کا پانی جس میں کون سا پانی مل جائے، بارش کا، وہ معاف ہے۔ اور اسی طرح اتنی جگہ، یہ جو گول اتنی جگہ ہے، اتنا پیشاب لگا ہے یا پاخانہ لگا ہے یا خون لگا ہے تو وہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں۔ بات سمجھ لیں، اس لیے جس آدمی نے ٹیشو پیپر استعمال کر دیا بڑے پیشاب کے بعد صحیح تو وہ وضو کرے نماز کے لیے آ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ پانی استعمال کرے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اور استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ نابینا حاضر جماعت کرا سکتا ہے، بعض مقتدی اعتراض کرتے ہیں اگر اس کا کوئی ہو خادم یا بیوی اس کو صاف رکھے تو کرا سکتا ہے، نہ ہو تو مکروہ ہے، فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے مطلب یہ صحابی ہے اور نابینا تھے، اور حضور جب کہیں جاتے تو ان کو امام بناتے۔ توجہ چاہیے، ادھر دیکھو، یہ بڑا زبردست سوال کسی نے کیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کو کہے کہ تو بیٹھ گئے لیکن رکعتیں 4 آپ نے پڑھنی تھی، تو آپ نے تو 3 پڑھ لی، 1 رکعت از لیفٹ بیہائنڈ، 1 رکعت باقی ہے، تو کوئی دوسرا اگر اس کو بتا دے تو سوال۔ اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ فوراً کھڑا ہو جائے، فوراً اس کی بات پر عمل کرے، توجہ، فوراً اس کی بات پر عمل کرے تو نماز ٹوٹ گئی لیکن اگر سوچ لے واقعی 3 رکعتیں ہو گئی، سوچ لے پھر کھڑا ہو جائے، پھر نماز نہیں ٹوٹی۔ عجیب مسئلہ ہے یہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیسے آدمی ہیں؟ مسلمان ہیں اور اچھے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ شلوار نہیں پہنتا ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا نہیں پہنتا؟ شلوار نہیں پہنتا، یہ اس کی غلطی ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا وہ شلوار نہیں پہنتا ہے، تو میں نے کہا وہ پینٹ پہنتا ہے، تو اس کا جو بدن ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ دوسری غلطی اس کی یہ ہے کہ وہ غیر مقلد ہے، یعنی وہ 8 تراویح کا قائل ہے، مکہ مدینہ میں 20 تراویح ہے اور وہ 8 کا قائل ہے، اور موبائل بند کرو، بالکل موبائل بند کرو، تو وہ 8 تراویح کا قائل ہے۔ جو موبائل اس کی آواز آ جاتی باہر نکلتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، وزیروں کے مشیروں کے مجھے فون آتے ہیں، میرا فون بند ہے، تمہارے کباڑیا کا فون آئے گا یا رکشے والے کا، کوئی رکشے والا ہوگا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا تو آرام سے بیٹھ جاؤ، نقدے دے غرق مت۔ اچھا، تو میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، تو ذاکر نائک جو نا مسلمان ہے اور ہمارا اچھا ساتھی ہے، میں نے اس کو انگلش میں خط لکھا 4 صفحے کا، اردو میں خط لکھا 2 صفحے کا، کہ اختلافی مسئلے بیان نہ کرو، 8 تراویح ہے،
3 طلاقیں ایک ہے، بغیر وضو کے قرآن اٹھا سکتے ہو، اس کو چھوڑو، اسلام کی اتفاقی باتوں کی خدمت کرو، توجہ چاہیے، اس کو خط پھون یہ، اس نے عمل نہیں کیا، کیا وہ اس نے کہا یزید رحمت اللہ علیہ، کیا کہا؟ یزید رحمت اللہ علیہ. تو شیعوں کا تو میڈیا پر بڑا زور ہے، وہ یزید کو اچھا آدمی سمجھتا ہے، یہ کہتے ہی اس کا پیس ٹی وی بند ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ اختلافی باتوں میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہرحال ایک ضعیف العمر انسان، اس کا پیشاب نکل گیا مسجد کے کونے میں، تو جواب یہ اس کو دھو لو، اگر کارپٹ ہے 3 مرتبہ پانی ڈالو، خشک کرو 3 مرتبہ، تو وہ مسجد صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، بیوی نے غصے میں آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تم پر طلاق ہو جاؤں گی. عورت کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. عورت کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ خاوند کو طلاق دے دے. ایک لطیفہ یاد آ گیا بہت زبردست اور مزیدار، حیران کن لطیفہ یاد آ گیا. تو عورت کو یہ حق نہیں کہ خاوند کو طلاق دے دے، یہ خاوند کا کام ہے کہ عورت کو طلاق دے دے. میں تم سے طلاق اگر تم نے فلانا کام کر دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر خاوند کہے ہاں مجھ پر تو طلاق، تو پھر ٹھیک ہے نا. الطلاق لمن اخذ بالصعب. حدیث ہے. کہاں ہے منیب؟ کہاں ہے؟ پانی تو اپنے لیے گرم کرو، ہمارے اتنے کام ہوتے تو پانی پی کے رہے، گرم کر کے لے. شاہجہاں پرنس ہے، پرنس زگلگ میں اور میں کیا بات، ہمارا منیب ہمارا دوست ہے. اچھا لطیفہ کہہ رہے، لطیفہ سنانا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ ایک بیکاری تھا، تو وہ آیا کس کے گھر، نئی شادی ہوئی تھی، تو کہہ رہے یہاں سے کوئی پیسے مل جائیں گے. کہہ رہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. بیکاری نے کہا نا. تو بہو نے کہا معاف کرو بابا، کچھ بھی نہیں، جاؤ. وہ چلے گئے. ادھر ساس نے غصے میں ادھر آ جاؤ. ساس نے بولا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو ساس نے کہا معاف کرو بابا. تو بیکاری نے کہا یہ جملہ دوست نے بھی کہا تھا، دوبارہ مجھے کیوں بولا ہے؟ کہہ رہے گھر کی میں مالک ہوں، یہ تو 3 دن ہوئی ہے آئی ہے، اس کا کیا کام ہے کسی پر بدماشی جا رہا ہے؟ یہ بدماشی میں جاڑوں گی. اور چل معاف کر، آرام سے بیٹھ. آئندہ اگر کسی بیکاری کو کہا ایسی ساس بھی ہوتی ہے. وہ نہیں مشتا جی. 5 مرلہ پلاٹ 4 ماہ سے لیا ہے، اگر اپنے لیے لیا ہے گھر بنانا ہے یا بیٹے کے لیے تو اس پر زکات نہیں ہے. اگر اس کے لیے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر زکات ہے. صدقہ اور زکات ہر آدمی کو دے سکتے ہو. صدقہ نافلہ وہ ہر کو دے سکتے ہو، والدین پر خرچ کرتے ہو، بیوی بچوں پر، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ واجبہ وہ 13 ہے. صدقہ واجبہ کتنا ہے؟ 13 ہے. زمین کی زکات ہے، نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی کھال کے پیسے ہیں، نظر ہے، عشر ہے، قربانی کے کھال کے پیسے ہیں، زکات ہے. یہ آپ بہن بھائی چچا ماموں کزن سفر ساتھ بہو داماد پھوپھی خالہ ان کو دے سکتے ہیں. انچارج سے سرکاری سامان خریدنا اسکریپ جائز ہے، سربراہ سے خریدنا جائز ہے، چوری کا خریدنا مکروہ ہے. مینا کے اندر جو شیطان بنے ہوئے ہیں ان کو پتھر مارا جاتا ہے، تو یہ واقعی شیطان ہے؟ یہ واقعی شیطان نہیں ہے، یہ شیطان کو ذلیل کرنے کی ہماری سازش ہے. جس طرح کسی کا وہ بناتا ہے نا پتلا اور اس پر تھوکا جاتا ہے تو اس آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ وہی چیز ہے. کیا بغیر داڑھی والے اذان اقامت جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں. بغیر داڑھی والا نماز بھی پڑھا سکتا ہے، بولو جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے اور اذان بھی دے سکتا ہے. بغیر داڑھیوں والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 500 داڑھیوں والے سے نیک اور شریف اور معاملات میں پاک ہوتے ہیں. لیکن مجھے تم جواب دو، 10 آدمی ان کی داڑیاں نہیں ہیں اور ایک حافظ قاری کھڑا ہے، بولو کون آگے ہوگا؟ وہ لوگ بھی اس حافظ ہی کو آگے کرتے ہیں. لیکن اگر سارے گل زمان ہوں اور شیر زمان اس میں آگے ہو جائے تو ٹھیک ہے. ہاں
تراویح میں ہم سبق پڑھتے ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہم نے سبق پورا نہیں کیا ہوتا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ تراویح میں اس بات کی گنجائش ہے کہ عبد الرسول تک پڑھو اور سلام پھیر دو۔ تراویح میں اس بات کی گنجائش ہے کہ عبد الرسول تک پڑھو سلام پھیر دو۔ امام بھی اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن نہ کرے، دن رات ہم نے دنیا کمالی 11 مہینے۔ اور سبحانک اللہم اگر امام نہ پڑھے صبح ائمہ حرمین نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 20 رکعت ہیں، اس میں 1.5 پارہ تلاوت ہے، تو سبحانک اللہم نہ پڑھیں، عبد الرسول پر سلام پھیرے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب لوگ تراویح پڑھتے تھے تو جو کمزور ہوتے تھے، کمزور یا موٹے یا بوڑھے، وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے سنتے تھے، یا لاٹھیوں پر اس طرح ٹیک لگا کے سنتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے یا موٹا ہے اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سنا یا کمر میں تکلیف ہے تو یہ جائز ہے، لیکن کوئی مولوی مسئلہ بیان نہیں کرے گا۔ ایک آدمی ایک آیت درمیان میں چھوڑ گیا ہے، ایک آیت چھوڑو درمیان میں یا 5 یا 50 کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مشت زمین ہینڈ پریکٹس یہ حرام اور گناہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ چاہے انسان سے بدکاری ہو جائے 100 مرتبہ، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ہینڈ پریکٹس مجزنی، ہاتھ سے منی کو نکالنا، یہ عورتوں میں بھی یہ عمل ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم اس پر نہیں بولتا ہے، شرماتا ہے۔ دین میں شرمانا نہیں ہے، دین کا بے شرم جنت میں جائے گا، دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا۔ عورتیں بھی یہ حرکت کرتی ہیں، ان کی چہرے کے رنگتیں بدل جاتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، بدن ڈھل جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ عورتیں بھی کرتی ہیں اس کو۔ جو حدیث میں آتا ہے نا، ایک لواطت قرآن میں ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک ہینڈ پریکٹس ہاتھ سے، یہ عورتیں بھی کرتی، اس کو کہتے ہیں شریعت میں سحاق، سین ہا الف قاف، سحاق۔ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کسی مولوی سے اس پر بیان سنا ہے؟ جب نہیں سنا ہے، جب مولوی بیان نہیں کرے گا تو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عورتیں بھی ہاتھ رکھتی ہیں، انگلی رکھتی ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں۔ یہ ہے سحاق، سین ہا الف قاف، سحاق۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن کوئی عالم اس پر نہیں بولتا۔ یہ آپ نے اپنی بیویوں کو بتانا ہے، بیویوں کو پورا سمجھانا ہے، پھر آگے بیٹیوں اور بہنوں اور عورتوں میں اس مسئلے کو عام کرنا ہے۔ یہ اس پر کوئی عالم نہیں بولتا۔ میں بھی آج بولا ہوں، 1-2 مرتبہ پہلے بولا ہوں، میں نے بڑی خواہش ظاہر کی دل میں کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں، لیکن لوگ کہیں گے مفتی صاحب کیا کہہ رہا ہے، بات تو ضروری ہے، لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں، تو اب دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں۔ فوتگی والے گھر سفید کپڑے پہنتے ہیں، کچھ کالے پہنتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اس کا تعین کرنا جس رنگ کے کپڑے پہنو۔ اگر کوئی نکاح نامے پر یہ شرائط لکھوائے 10 لاکھ روپے اگر تم طلاق دے دو، اور اگر والدین کے ذریعے عورت آئے تو 10,000 روپے ماہانہ ہرجانہ۔ سنو، دیکھو، اگر تم طلاق دو تو 10 لاکھ روپے یہ ٹھیک ہے تاکہ گھر جڑ جائے، اور لڑکی کو پہلے سے دیکھا کرو، ان کے خاندان والوں کو بھی دیکھا کرو۔ لڑکی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں معلومات کرو، کیسی ہے، گھر والے کیسے، صحیح رشتہ کر لیا کرو، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ تو 10 لاکھ روپے دو گے اگر آپ نے طلاق دے دی، یہ ٹھیک ہے۔ توجہ، ماہا اگر ناراضگی چپلش کی صورت میں، ناراضگی کی صورت میں 10,000 روپے 5,000 روپے ماہانہ، یہ لکھنا حرام ہے، میں نہیں لکھتا ہوں۔ میرے دوست مجھے نکاح پڑھوانے لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ لکھو، میں نے کہا یار یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر لڑکی کو لڑکا آباد کرتا ہے، لڑکی خود بخود والدین کے گھر چلی گئی تو اس میں تو مرد کے اوپر خرچہ نہیں آتا، یہ تو حرام ہے۔ اور لڑکیاں اسی طرح کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، آتی نہیں ہے، تو ابھی 10,000 روپے دے گا؟ ہاں، یہ لکھوانا چاہیے۔ اگر لڑکی کو لڑکا گھر سے نکالے زبردستی تو پھر 10,000 روپے خرچہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا اگر یہ لکھا جائے کہ اگر 2 مفتی بیٹھ جائیں اور فیصلہ ہو جائے کہ غلطی مرد کی ہے، غلطی مرد کی ہے، تو پھر 2,000 روپے خرچہ، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر چلی جائے، اس لیے کہ علمی بات آپ کو سناتا ہوں،
بیوی پر خرچ کرنے کی علت اور وجہ وہ حبس ہے، حبس قید ہے. بولو کیا ہے؟ حبس ہے، قید ہے. جب عورت مرد کے قید میں ہے تو اس پر خرچہ لازم ہے، لیکن عورت چلی گئی ہے خود، پھر مرد پر خرچہ نہیں ہے. مفتی صاحب ساس شروع دنوں میں گولڈ پہناتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اور میری بہو ایسی اور ویسی، اور بعد میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. واقعی بہت منتیں سماجتیں کرتی ہیں، لیکن بعد میں ساس بہو کے سے لڑائی شروع کر لیتی ہے. تو اس سے پہلے ایک لطیفہ سنو اور پھر یہ اس کا جواب دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ کالج کی 3 لڑکیوں کو امی کے پاس لے کے آیا کہ امی بتاؤ میں ان 3-4 لڑکیوں میں سے کس سے شادی کروں گا، یہ مجھے بتاؤ. امی نے جب دیکھا کہ رہے تم یہ ہیں کس نمبر سے شادی کرو گے؟ کہ رہے امی واقعی میں نے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہ رہے مجھے ایسی زہر لگ رہی تھی ایسی زہر لگ رہی تھی نا یہ کہ حد درجے کی. تو میں نے کہا یہ ساس کی نظر. اصل میں یہ ساس جو بہو سے لڑتی ہے کیوں لڑتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بیوقوف ساس ہوتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا ہے اور فاطمہ باجی میرے بیٹے کو لے گئی، بہو میرے بیٹے کو لے گئی. لڑائی اس کی ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی ہوشیاری کریں. کیا ہوشیاری؟ کہ بیوی سے محبت اپنے والدین کے سامنے مت کرو، والدین کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف مت کرو، ورنہ وہ جلتے ہیں، مرتے ہیں. اور ان کے سامنے کبھی کبھی جنہیں ایسے فرش بھی مارا دو، یہ تم دیکھتی نہیں ہو. والدین کے سامنے بھی گوری نہ بعد میں اس کو ناراض میں ویسے کر لگا. اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہو گئی، چونکہ میری 4 بیوی ہے مجھے تجربہ زیادہ ہے، آپ کو تجربہ کرنا. میں بیوی کو جو نا یہ جو اتنا جوتا ہوتا ہے، کون سا پلاسٹک والا جو فوم والا نہیں ہوتا ہے، ٹک اس کا صحیح نکلتا ہے، لیکن درد ہوتا ہے تم دیکھتی نہیں ہو. تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ بیٹا اچھا جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جا رہا ہے. قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے، قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. قوالی کو حلال سمجھنا کفر ہے، کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے. فتاوی الانگریزی نمبر 5 کتاب الکرائی ہے، فتاوی الانگریزی نمبر 5 کتاب الکرائی ہے. اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ پاک ناموں کے ساتھ گندے ڈول گٹار بجانا، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے. اور حلال نہ سمجھو ویسے مزے کے لیے سنو تو گناہ کبیرہ ہے. قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. اللہ رسول کے پاک نام کے ساتھ ڈول بجاتے ہیں، جی نعتوں کے ساتھ بجاتے ہیں، یہ بھی قوالی ہے، حرام ہے. اسکول میں پڑھاتا ہوں، پرنسپل عورت ہے اور بے پردہ ہے، دوپٹہ نہیں کرتی ہے، کپڑے تنگ پہنتی ہے. جواب یہ کہ آپ اپنا سبق پڑھائیں اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اس سے ضروری بات کریں اور وہاں پڑھائیں. میری والدہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. عدنان واپڈا وہاں پپٹا، عدنان واپڈا وہاں پپٹا، والدہ بیمار ہے، کالا یرقان ہے. پرانے زمانے میں اس کی گولیاں کچھ نہیں تھا علاج، یونیفرام ٹیکے تھے اور پگ ٹیکے تھے اور 13,000 کے ٹیکے میں نے لگایا. میری بیوی کو 3 بار ہو گیا. اب اس کی گولیاں آئی ہیں، 7.5 لاکھ تک اس کی قیمت تھی، پھر لاکھ تک اس کی قیمت آ گئی. اس لیے قادیانی بیچ رہے تھے. فیروز سمز والے قادیانی تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن ان کے ساتھ ٹھیکا تھا. اب وہ 5,000 روپے کی ملتی وہی گولی. تو میری بیوی اس سے ٹھیک ہو گئی. آپ سب سے صوفی ہیلتھ ہے یا کیا ہے؟ کالے ارکان کی اس طرح گولی ہے، اس سے ٹھیک ہو، سب لوگ ٹھیک ہو گئے، زبردست. ہاں الحمد شریف 7 مرتبہ دم کرو، اور سورۃ البینہ یہ جگر کا علاج ہے، سورۃ البینہ وہ اس پر دم کرو، سورۃ البینہ 7 مرتبہ صبح شام. ہم کو 500 روپے کی چیز پڑی ہے، ہم گاہک کو کہتے ہیں کہ 900 روپے کی ہمیں خود پڑی ہے، یہ جھوٹ ہے، حرام ہے. تم 500 کی چیز 2,000 کی بیچو، جائز ہے، لیکن جھوٹ نہ بولو. ہاں اس طرح کہہ سکتے ہو کہ 500 کی آپ کو پڑی ہے، لیکن دکان کے خرچے اور کرایہ نکال کر وہ 900 کی پڑی ہے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں
اگر نیت میں یہ باتیں ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں جائز۔ کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی، کیا ہم اس کو مہنگا کر کے بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، چیز شارٹ ہو گئی، آپ تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچ دیں تو جائز، تھوڑا سا، زیادہ نہیں تو جائز ہے۔ سمجھ نہیں سکتے؟ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اس کو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں۔ اجوا کھجور 7 دانے کھاؤ، کالا علم جادو ختم ہو جائے گا۔ میاں بیوی اگر آپس میں ملتے ہیں اور ملاپ کرتے ہیں، کیا ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ عورت کو جو خون آتا ہے یہ سزا ہے؟ سزا نہیں ہے، یہ عورت میں ایک انڈا ہوتا ہے جس سے منی مل کر بچہ بنتا ہے، تو انڈا پھٹ جاتا ہے تو اس سے خون آتا ہے اور تمام عورتوں کو آتا ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ وہی طریقہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھے اور رکوع زیادہ نہ جھکے اور سمٹ کر سجدہ کرے۔ چاش کا وقت جب سورج گرم ہو جائے 9-10 بجے، اشراق جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 10 منٹ بعد۔ اوابین کو بھی چاش کہتے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعت 12 سال قبول شدہ عبادت کا ثواب ہے، اس کو بھی صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ چاش کی نماز کو بھی صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ حلق میں مچھر یا مکھی چلی جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ فطرانہ کی مقدار کتنا ہے؟ فطرانہ 2.25 کلو گندم ہے، 120 روپے بنتے ہیں۔ جو مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، وہ کھجور کا دے دے، 700-800 روپے بنتے ہیں، 3.5 کلو۔ اور جو زیادہ مالدار ہے وہ 3.5 کلو کشمش 1800 روپے فی آدمی بنتے ہیں، وہ دیا کریں۔ میں نے گھر میں کپڑوں کی دکان ڈالی ہے، 2 لاکھ کا سامان ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے دو۔ لیکن اگر 2 لاکھ کی چیز آپ نے 3 لاکھ کی بیچنی ہے تو پھر 3 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ میں نے بھائی کو حصہ دینا ہے 3 لاکھ، اس کا میرے اوپر قرضہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مفتی صاحب ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھا ہے تو اس میں خطبہ دیا تھا، وہ ارشاد فرمائے، اس میں خالص توحید ہے۔ نور الیقین عربی کی کتاب حضور کی سیرت ہے، اس میں وہ خطبہ موجود ہے، میں یہاں خطبہ سنانے نہیں بیٹھا ہوں۔ حیض اور نفاس کیا ہے؟ حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ نفاس کم سے کم کی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ کیا ضروری ہے کہ ہر خاتون کو ماہواری آئے؟ آپ چھوٹے بچے ہیں یا سمجھتے نہیں، یہ ہر عورت کو ماہواری آتی ہے۔ اس پر بھی ایک لطیفہ سنو۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو نام اس کا اظہار تھا۔ کیا نام تھا؟ اظہار تھا۔ تو جب حیض کے مسائل ہم کو استاذ پڑھا رہے تھے دوسرے سال میں، تو وہ لڑکوں کو کہتا تھا مجھے تو حیض نہیں آتا۔ آپ کو حیض آتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتا۔ ہم نے کہا یہ عورتوں کے لیے اللہ کے بندے، مردوں کے لیے نہیں۔ میزان بینک میں تمام اکاؤنٹس جائز ہے، گاڑی خریدنا جائز ہے۔ میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک، الاسلامی، ان سے کاروبار جائز ہے۔ حیض والی عورت آٹا گوندھ سکتی ہے، سارا کام ملاپ کے علاوہ سب کچھ جائز ہے حیض والی عورت سے۔ ہمیں 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے گھر کے لیے، کیا بینک سے قرضہ نکلوا سکتے ہیں؟ کوشش کرو کہ آپ کو صحیح طریقے سے پیسے ملے، لیکن اگر آپ ناکام ہو جائے تو گھر ضروریات اصلیہ میں سے ہے۔ اس کے لیے حکومت جو اسکیم نکالی ہے گھر اسکیم، تو وہ آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ گھر کس میں سے ہے؟ ضروریات اصلیہ میں سے۔ ختم ہو گئے۔ اگر داڑھی گھنی ہو، گھنی داڑھی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالو بس کافی ہے، یہ نہیں کہ بس پانی ڈالتے جاؤ، 2-3 بالٹی پانی ضائع مت کرو۔ اور جس کا چہرہ داڑھی میں نظر آ رہا ہے تو ایک لپ ڈالو تو پانی پہنچ جاتا ہے، زیادہ پانی ضائع مت کرو۔ آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا بس والا جوابات ختم ہو گئے۔ ایک گزارش ہے کہ میں تو کسی ملک میں بھی نہیں جاتا ہوں، کسی شہر میں بھی نہیں جاتا ہوں، آپ کی کسی دکان میں بھی نہیں جاتا ہوں، تو میں یہ سسٹم کیسے چلاؤں گا؟ یہ سسٹم ہے۔ ترنول کا مدرسہ اس سے بڑا ہے، وہ 2 حدیث تک ہے، گاؤں میں بھی ہے، وہاں بھی میس چلتا ہے، یہ دیوار کے پیچھے بھی جاؤ ابھی جاؤ تو 700-800 روٹیاں بنتی ہیں۔ تو یہ خرچے پورے کرنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، ہر مہینے بھی، اور رمضان میں خصوصاً اپنی زکوٰۃ بہن بھائیوں کو بھی دو، لیکن ہمارے 7 مدارس کا خاص طور پر خیال کرو۔ مجھ سے رابطہ فرمائیں، اور میں نے 3 افراد کے نام لے لیے، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ظہر اور عشاء کو۔ اس کے علاوہ قاری اجاز سب اوپر بیٹھ جائیں۔
اللهم صل علی دعا